کر دیں 14 اگست کا دن ہمارے ملک میں جشن آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے. مجھے بتائیں ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اور اس کی آزادی کا جشن بنا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ناچ کے, میوزک بج رہا ہے اور ہمارے یہ وزیر وزراء بھی اس پہ جھوم رہے ہیں, میوزک پہ وہ بھی جھوم رہے ہیں, ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں ناچ کے. آزادی کا جشن ناچ کے نہیں منایا جاتا, آزادی کا جشن سجدے میں رو کے منایا جاتا ہے. ابو سفیان جو تھے ہمارے نبی کے بڑے گہرے دشمن تھے. جنگ بدر میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا, غزوہ احد میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا, غزوہ خندق میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ہمارے نبی نے جب 13 برس آپ نے مکے میں گزارے تکلیفوں کے, 8 برس آپ نے پردیس میں گزارے مدینے میں, اس کے بعد 21 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دے دی کہ آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. کچھ اسلام کے دشمن بھاگ گئے اور کچھ گھروں میں چھپ گئے. ہمارے نبی والہانہ 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 اور فاتحانہ بیت اللہ شریف میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آپ کا سامنا کر سکے. جب آپ داخل ہوئے اور رات ہو گئی تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی نا اس کا نام تھا ہندا, یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی بعد میں. ہندا وہ ابو سفیان سے بھی زیادہ سخت تھی. ابو سفیان نے جب ہمارے نبی کے لشکر دیکھے تو وہ متاثر ہو گیا اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا, بھائی محمد تو بڑا طاقتور ہو گیا ہے, اب نہیں بچ سکیں گے ہم اس کو نبی مانے بغیر اب ہم نہیں بچ سکتے, لہذا اب ہمیں اس کو نبی مان لینا چاہیے. یہ ابو سفیان نے آ کے گھر میں اس قسم کی باتیں کی. تو ہندا اس کی بیوی اتنی سخت تھی کہ اس نے ابو سفیان کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا. بیوی نے خاوند کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا اور اس کی مونچھوں میں دونوں ہاتھ ڈال کے کہا, بدبخت بوڑھے, بڑھاپے میں آ کے اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے. اتنی سخت عورت, اتنے بڑے سردار کو گریبان سے پکڑ کے زمین پہ بھی گرا دیا, سینے پہ بھی بیٹھ گئی اور مونچھوں سے پکڑ کے اس کو دھمکیاں دی. چنانچہ اٹھی, کہتی ہیں ہندا, اچھا ہندا جب رات ہوئی, بہت دیر ہو گئی, رات کے 2-3 بج گئے, ایسی یعنی اتنا اندھیرا مچ گیا کہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا. تو ہندا نے سوچا کہ جب کوئی قوم فاتح ہو کر کسی علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہ شرابیں پیتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, ناچتے ہیں, ساز و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں. تو مسلمانوں نے بھی آج مکہ فتح کیا ہے تو آج یہ بھی ناچ رہے ہوں گے, شرابیں پی رہے ہوں گے اور مرد و عورتیں آپس میں کٹھے راتیں گزار رہے ہوں گے. یہ منظر دیکھنے کے لیے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی, چونکہ بیت اللہ نشیب کے اندر ہے, نیچے کی طرف ہے اور آس پاس پہاڑیاں ہیں. تو پہاڑ پہ چڑھ کے ہندا نے جو منظر دیکھا تو کیا دیکھا, نہ شراب تھی, نہ ناچ گانا تھا, نہ ڈانس تھا, نہ ساز و سرود کی محفلیں تھیں. کیا تھا, کیا تھا, سرکار دو عالم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے سارے صحابہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے اور زار و خطار رو رہے ہیں, کوئی سجدے میں پڑے رو رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے نبی تیرے صحابہ کے کیا کہنے, یہ تو ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے. جب ہندا نے یہ منظر دیکھا کہ یہ فاتح ہیں پھر بھی رو رہے ہیں اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں, بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں,
ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، زور و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، یہ منظر اس کے لیے اتنا پرکشش تھا، اتنا مؤثر تھا کہ ہندا وہیں سے اٹھی اور آ کے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگے یہ قوم ناحق نہیں ہو سکتی، جو قوم فاتح ہو کر بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے آنسو بہائے اور ہاتھ اٹھا کے آنسو بہائے اور بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے روئے، یہ قوم ناحق نہیں ہو سکتی، اس قوم کی مدد آسمان سے ضرور ہوگی۔ میرے دوستو، جشن آزادی اس طرح منایا جاتا ہے، ترانے پڑھے جا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، ترانے پڑھنا منع نہیں ہے، میوزک کے بغیر بھی تو پڑھے جا سکتے ہیں، میوزک بج رہا ہے، لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، چھوٹے بھی ناچ رہے ہیں، بڑے بھی ناچ رہے ہیں، اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ ان موقعوں پہ اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں ایک ہی زلزلہ سارے پاکستان کو خاک میں نہ ملا دے، ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے تیسری گزارش یہ ہے کہ جب 14 اگست آئے تو ہمیں خود بھی نافرمانی نہیں کرنی، کسی کو نافرمانی نہیں کرنے دینی، بلکہ سب کو سمجھانا ہے جشن آزادی کا سنت طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی نے دکھایا۔ تیار ہیں؟ مجھے آپ کو توفیق